میں صرف تمہاری ہوں ضامن اور تم میرے ضامن، تم میرے ساتھ ایسا مت کرو، وہ التجائیہ انداز میں بولی۔ کسی کے اعتماد کو توڑ کر اس کے سچے پیار کو پیروں تلے روند کر تمہیں وقتی تسکین ضرور مل جائے گی، مگر یہ بات یاد رکھنا تا عمر روح کے سکون کے لیے تڑپو کہ تم وہ تلخی سے گویا ہوا وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی، بس وہیں رک جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، اور ناول آپ کو پسند آ رہا ہے اس کے بارے میں ضرور کمنٹ کر دیا کیجئے۔ وہ اور شامن ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ شامن فوراً گاڑی سے اترا اور اس کے پیچھے ضامن بھی اسپتال کے اندر داخل ہوا۔ لوگوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے وہ دونوں پریشانی کے عالم میں دوسری منزل کی جانب بڑھے۔ ضامن تیز رفتاری سے چلتے ہوئے آخر کار ریسیپشن پہ پہنچا۔ پلیز بتائیے گا مسٹر زیگن خان کے بارے میں، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، پلیز بتائیے گا وہ کیسے ہیں، وہ کہاں ہیں۔ شامن کو لگا وہ ابھی گر پڑے گا، اس نے یہ جملہ بھی ٹوٹا پھوٹا سا ادا کیا تھا۔ سر آپ 1 منٹ رکیے اور حوصلہ رکھیں، میں ابھی آپ کی بات ڈاکٹر ذوالفقار سے کرواتی ہوں، یہ انہی کا کیس ہے، ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے کہا، اور فون پر بات کرنے کے بعد ضامن اور شامن کو ICU کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ دونوں اس طرف بھاگے اور انتظار کرنے لگے۔ دونوں کے لیے یہ انتظار کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ شامن پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ کھڑا ضامن خود بھی زیگن کی حالت جاننے کے لیے منتظر کھڑا تھا۔ گھر میں بھی اطلاع مل چکی تھی، زمارے تو ہاسپٹل میں ہی موجود تھا، گھر سے آروش زرناش بھی آ چکی تھی۔ زمارے بھی یہ خبر سنتے آفس سے سیدھا یہیں آیا۔ زریار بھی یہ خبر سنتے آفس سے سیدھا یہیں آیا۔ مما آپ پلیز پاپا کے لیے دعا کریں نا کہ انہیں کچھ نہ ہو۔ شامن نے زناش سے کہا، میری ہر دعا ان کے ساتھ ہے، اللہ سے اچھے کی امید رکھو۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ زیگن ہی تو خود اس کی زندگی کا سب سے لازم اہم جزو ہے، اس کی بے قرار دھڑکنوں کا سکون ہے۔ وہ اس وقت وہ خود ایک کرب سے گزر رہی تھی، وہ خود اس کی زندگی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ وہ کیسے نہ کرتی اس کے لیے دعائیں، وہ کیسے نہ رب سے اس کی زندگی مانگتی۔ اس کی زندگی کے نظر آتے اندھیروں میں ہی تو زناش کی دل کی دھڑکنیں قید تھیں۔ زناش نے اپنی آنکھوں کے کناروں سے بہتے ہوئے اشکوں کو بہنے کی اجازت دے دی، جس پر وہ کب سے بند باندھے بیٹھی تھی۔ ان کو وہ لمحات، وہ باتیں یاد آنے لگی جو زناش کی زندگی کا حاصل تھیں۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹرز ICU سے نکل کر باہر کی جانب کو آئے۔ شامن اور ضامن فوراً ڈاکٹرز کی طرف بڑھے تھے۔ آپ پیشنٹ کے کیا ہیں؟ ڈاکٹر نے آتے ہی کہا۔ جی میں ان کا بیٹا ہوں۔ کہاں ہیں بابا؟ کیسی کنڈیشن ہے ان کی؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ شامن نے کئی سوال ایک ساتھ ہی ایک سانس میں کر ڈالے تھے۔ ڈاکٹر نے سر جھکا کر ایک طویل سانس اندر کھینچا اور شامن کے کندھے کو تھپک کر اسے تسلی دینے لگے۔ وہ اس وقت اپنے پاپا کے لیے کوئی بھی انتہائی خبر سننے اور سمجھنے کا متحمل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں سن لی، اب وہ خطرے سے باہر ہیں، وہ اس کا شانہ تھپ تھپا کر اپنے ماہرانہ پیشہ ورانہ انداز میں کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ شام تک زیگن کو ہوش آ چکا تھا، سب نے اس کے پاس جا کر ان کا حال دریافت کیا۔ ڈاکٹر نے انہیں ایک رات ہاسپٹل میں رکنے کا مشورہ دیا تھا۔ ضامن نے سب کو گھر بھیج دیا اور خود ان کے پاس رک گیا تھا۔ بڑے پاپا آپ کو کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں، کیا ہوا جو شیر زمان یہاں نہیں؟ میں بھی تو آپ کے بیٹے جیسا ہوں، میں جانتا ہوں شامن تھوڑا کمزور دل ہے، مگر میں تو یہاں ہوں، یہ ہم دونوں میں سیکرٹ رہے گا۔ زیگن نے چہرے پر پریشان کن تاثرات ابھرے۔ زیگن کے چہرے پر پریشان کن تاثرات ابھرے۔ ضامن میں جو بھی تمہیں بتاؤں گا اسے صبر و تحمل سے سننا اور برداشت کرنا، جلد بازی میں کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں لینا۔ بڑے پاپا پلیز صاف صاف بتا دیں کیا بات ہے، میں کچھ نہیں کروں گا، پرامس۔ ایش نے ہماری کمپنی سے اپنی کمپنی کو مرج کیا تھا، مگر اب اس نے دھوکے بازی سے میری کمپنی کو بھی ٹیک اوور کر لیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ یہی سچ ہے، تم میرے بیٹے ہو اور تمہارے لحاظ سے وہ بھی میری بیٹی کی طرح ہے۔
اگر وہ مجھ سے میری کمپنی مانگتی تو میں خوشی خوشی سب اسے دے دیتا، مگر اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ زیگن کو آج صبح ہی اپنی اور ایش کے درمیان ہوئی گفتگو یاد آئی تو اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ زیگن نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ میں فرحین شاہ کی بیٹی ہوں۔ ایش ڈار، وہی فرحین شاہ جسے تم نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا تھا۔ میرے پاپا نے انہیں وہاں سے نکال کر زندگی کی طرف لانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ آپ کی بے وفائی کو دل سے لگائے مجھے پیدا کرتے ہی اس دنیا سے چلی گئیں۔ آپ نے میری ماں کی زندگی برباد کر دی تھی، اب میں آپ کا سب کچھ چھین کر آپ کی بھی زندگی برباد کر دوں گی۔ اس کے کہے گئے جملے ابھی بھی زیگن کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہے تھے۔ ضامن، ایش فرحین کی بیٹی ہے؟ بڑے پاپا، کون ہے فرحین؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا تھا۔ زیگن نے اسے شروع سے سب بات بتائی کہ اس کی کیسے یادداشت چلی گئی تھی اور فرحین اسے اپنے ساتھ لے گئی اور اس نے کیسے زناش کو مارنا چاہا تھا۔ ضامن نے ساری سچائی سن کر اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اسے اپنی ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ تیز قدموں سے باہر نکلا۔ ضامن رک جاؤ، کچھ غلط مت کرنا، زیگن نے پیچھے سے آواز لگائی، مگر وہ انسنی کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ آیت منہ کھولو، شاباش۔ جنت سونے سے پہلے روزانہ آیت کو کچھ نہ کچھ کھلا دیتی تاکہ وہ ساری رات آرام سے سو جائے۔ ابھی بھی وہ اس کے لیے پوڈنگ بنا کر لائی تھی۔ آیت نے غصے میں آ کر ہاتھ مارا اور پوڈنگ والا باؤل جنت کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گرا۔ آیت! جنت نے ایک زوردار تھپڑ آیت کے پھولے ہوئے گالوں پر مارا تھا۔ آیت زور زور سے رونے لگی۔ جنت کیا کرتی ہو، بچی ہے، اس کا دل نہیں کر رہا تھا کھانے کو تو زبردستی نہیں کیا کرو۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ پر غصہ ہے، مگر اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ ضیان نے آیت کو گود میں لیا۔ بس میری جان چپ کر جائے، وہ اسے پیار سے بہلانے لگا۔ جنت غصے میں اٹھی اور باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد غصہ ٹھنڈا ہوا تو واپس آ کر ساری صفائی کی۔ آیت اب چپ ہو کر ضیان کی گود میں سو چکی تھی۔ اس نے احتیاط سے اسے بستر پر لیٹایا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ جنت کسی سوچ میں گم بیٹھے ضیان کے ترچھے رخ پر بیٹھے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا تھا اور دھیمے لہجے میں اپنے دل کی باتوں کو لفظوں کے پیراہن میں ڈھالا۔ اس کے لہجے کی نرمی پر جنت نے مڑ کر دیکھا۔ ضیان نے یکدم اس کے کندھے سے ماتھا ٹکاتے ہوئے رو دیا تھا۔ کندھوں پر پھیلا جنت کا دوپٹہ پل بھر میں ہی اس کے آنسوؤں سے تر ہوا تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے ضیان کو خود سے دور کرنا چاہا، مگر کر نہ سکی۔ جنت نے اسے رونے دیا تھا اور خود بھی رونے لگی۔ ضیان نے سر اٹھا کر دیکھا، اسے بھی اپنے غم میں شریک دیکھ وہ حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ ضیان نے اسے رونے دیا تاکہ دل کا غبار نکالنے کے بعد ہی وہ اچھے سے کچھ سوچنے کے قابل ہو جائے۔ وہ اپنے رب کے بعد اس کے سامنے ہی رویا تھا، کیونکہ کسی اور کے سامنے نہیں رو سکتا تھا۔ میں نے کبھی تمہارے لیے کوئی غلط بات نہیں سوچی، مگر اب بس تمہارے ساتھ کی تمنا کی ہے۔ میں ہمیشہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، ہمیشہ تمہارے لیے بہترین کی دعا کی ہے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ ہمارے اس ہنستے بستے گھر کو میری ہی نظر لگ جائے، مگر دیکھو آج کیا ہو گیا، میری وجہ سے سب بکھر گیا، تمہاری زندگی برباد کر ڈالی۔ خود اپنے ہی ہاتھوں سے مجھے معاف کر دو، میری غلطی تمہاری خوشیوں کو نگل گئی۔ میں ہوں قاتل تمہاری مسکراہٹوں کا، میں تمہیں بھول نہیں پایا ایک لمحے کو بھی، میری غفلتیں تمہیں اجاڑ گئیں جنت۔ میں نے تو کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ تمہاری خوشیاں چھین کر تمہاری زندگی میں اندھیرے بھر دوں۔ بس وہ رات میری زندگی کی سیاہ رات تھی جس کا خمیازہ میں آج تک بھگت رہا ہوں، تمہاری ناراضگی اور جدائی کی صورت میں۔ مجھے تمہاری ان سرد آنکھوں کا تاثر چین نہیں لینے دیتا جنت۔ مجھے تمہارے انداز سے خوف آتا ہے، میں کھل کر سانس نہیں لے پاتا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ کوئی معجزہ ہو جائے، تم مجھے معاف کر دو اس رات کے لیے۔
ایک بار کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ جنت زمان کسی بچے کی طرح اپنے سارے خوف جنت سے بیان کر رہا تھا۔ کیسی آزمائش تھی۔ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ اس کا مجازی خدا اس کے سامنے اس کے شانے پر سر ٹکائے رو رہا تھا۔ اس سے معافی کا خواستگار تھا۔ صدقے دل سے گڑ گڑا کر معافی طلب کرنے والوں کو تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو وہ تو ایک نرم دل عورت تھی، کب تک پتھر بنی رہتی۔ جنت نے خود سپردگی کے انداز میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ضیاء نے اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھا جو آپس میں پیوست تھے۔ اس نے جنت کو حصار میں لیتے ہوئے ان گلابی لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ 4 سال بعد وقت پر لگا کر اڑتا چلا گیا، گزرتا ہوا ہر دن زندگی کی کتاب سے کسی بوسیدہ ورق کی طرح پھٹتا چلا گیا اور سب کی زندگیوں میں نئی تاریخیں رقم کرتا چلا گیا۔ 4 سال بعد آج ایک نیا دن طلوع ہوا جو نئے دن میں نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا تھا۔ سورج کی سنہری کرنیں آسمان پر جلوہ افروز ہوئے ہر سو اپنی روشنی بکھیر رہی تھیں۔ جو وہ سب اپنی منزل کے قریب پہنچ رہے تھے، رگوں میں دوڑتے خون کی گردش میں تیزی آ رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر انہیں کوئی لینے نہیں آنے والا تھا کیونکہ انہوں نے کسی کو اطلاع جو نہیں کی تھی۔ ان کا ارادہ سب کو سرپرائز دینے کا تھا۔ جو ہی انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھے، مسرور چہروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا مجھے نمونہ بنا کر یہاں لے آئے؟ سب ہنسیں گے مجھ پر۔ اس نے ہیر پر تفصیلی نگاہ ڈالی جس نے سیاہ عبایا پہنے سر پر حجاب گول گول گھما کر لے رکھا تھا۔ عبایا کے نیچے بلا شبہ جینز اور شرٹ کے ساتھ جوگرز تھے، مگر بظاہر دیکھنے والوں کو عبایا کے نیچے جوگرز ہی دکھائی دے رہے تھے۔ جو بھی ڈریسنگ شیر زمان کی بیوی کرے گی وہ فیشن ٹرینڈ بن جائے گا۔ اس کی گھمبیر آواز سن کر ہیر نے مقابل موجود شیر زمان پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالی جو سیاہ جینز، سیاہ شرٹ اور سیاہ لیدر جیکٹ پہنے اپنی دراز کامد اور سحر انگیز شخصیت سمیت پورے تمطراق سے اپنی اوشن بلو آئیز لیے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ آپ گلاسز لگائیں اپنی آنکھوں پر، میں نہیں چاہتی یہ آنکھیں میرے علاوہ کسی کو دیکھیں۔ وہ مغرورانہ انداز میں بولی۔ یہ غرور اسے شیر زمان کی محبت کا ہی عطا کردہ تھا۔ میرے شیرو، ذرا دھیان سے۔ شیر زمان کی متفکر آواز سن کر تینوں نے ایک ساتھ مڑ کر پیچھے اپنے ڈیڈ شیر زمان کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ، ٹینشن ناٹ، شیروں کے راستے میں آنے کی جرات کسی کی نہیں، ان تینوں نے بیک وقت ایک آواز میں کہا تھا۔ شیر زمان کے گال کا ڈمپل گہرا ہوا ان تینوں کے نڈر انداز پر۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ اس کے تینوں بیٹے بھی اس کی طرح نڈر اور بہادر ہوں۔ شیر زمان جی، یہ بالکل ٹھیک نہیں، بہت زبان چلنے لگی ہے ان تینوں کی، میں کہہ رہی ہوں میں ان کی پٹائی کر دوں گی۔ مائی لٹل وائفی، اس حالت میں غصہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ چلے، ایئرپورٹ زیادہ پسند آ گیا ہے کیا؟ ہیر ناک سکڑتے ہوئے شیر زمان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی اور وہ تینوں شیر زمان کی ٹو کاپی بالکل اسی کی طرح کی ڈریسنگ کیے، بلیک کلر کی جینز اور چھوٹی چھوٹی لیدر جیکٹس میں ملبوس اسی کی طرح اکڑ کر چل رہے تھے۔ شیر زمان اور ہیر کے ایک ساتھ پیدا ہونے والے 3 سالہ ٹرپلٹ بیبیز تھے۔ ہیر، آگے آؤ، میرے پیچھے کیوں چل رہی ہو؟ شیر زمان نے گردن ترچھی کیے اسے کہا تھا۔ جہاں جہاں آپ قدم رکھتے ہیں میں آپ کے قدموں کے نشان پر اپنے قدم رکھ کے چلتی ہوں۔ ضیاء جی، شیر زمان جی، مجھے اس راستے پر جانا ہی نہیں جہاں آپ کے قدم نہ پڑے ہوں۔ وہ محبت سے چور آواز میں بولی۔ میں جس راستے پر بھی چلا جاؤں میرے ہر راستے کی منزل تم ہی ہو لٹل وائفی۔ وہ گردن ترچھی کیے جذب سے بولا۔ میڈم جی، یہ چھوٹے صاحب کے نوڈلز ہیں۔ ایک ملازمہ نے ایش کو نوڈلز والا باؤل لا کر دیا۔ ٹھیک ہے، لاؤ، مجھے دو، میں خود ہی کھلا دوں گی اسے، تم جاؤ۔ اس نے نوڈلز والا باؤل لے کر ایک طرف رکھا۔ رکو، وہ 2 قدم پہلے روم میں گیا تھا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ ایش نے جاتی ہوئی ملازمہ سے کہا تو اس نے مڑ کر اس کی بات سنی، پھر اس بات میں سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ بستر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ آج بھی ایش کو وہ 4 سال پہلے گزرا ہوا دن یاد تھا جب ایش ڈار
اپنے آفس میں بیٹھی فائلز پر سر جھکائے منامک انداز میں کام کر رہی تھی کہ اچانک دھاڑ کی آواز سن کر اس نے سر اٹھایا تھا۔ سامنے ضامن کو کھڑے دیکھا جو جارحانہ تیور لیے اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایش اپنی ریوالونگ چیئر سے اٹھی تھی۔ دل تو چاہتا ہے تمہیں تمہاری دھوکے بازی کے لیے زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ وہ اس کی گردن کو اپنی آہنی ہاتھ میں جکڑ کے دیوار سے لگا گیا۔ ایش اس کی مضبوط گرفت میں پھڑپھڑانے لگی، حلق خشک ہونے لگا، زبان تالو سے چپک گئی، گلے سے آواز نکلنے سے انکاری تھی، بس گھٹی گھٹی آواز نکل رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، چہرہ ضبط کی وجہ سے خون چھلکانے لگا، جیسے جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ ضامن نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ وہ ضامن کے چھوڑتے ہی اپنے سینے پر ہاتھ رکھے لمبی لمبی سانسیں اپنے اندر کھینچنے لگی اور اپنی رکی ہوئی سانسوں کو بحال کرنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اگر وہ کچھ دیر کے لیے اور اس کا گلا دباتا تو اس کی جان نکل جانی تھی۔ چاہتا تو تمہاری جان لے لیتا، مگر تمہاری یہ سزا بہت کم ہے، زندہ رہ کر تڑپو تنہا، یہی سزا ہے تمہاری۔ ایش نے گہری سانس لیتے ہوئے اس کی طرف تیکھی نگاہوں سے دیکھا۔ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، اس سب میں صرف زیگن خان سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میرا شکار اس کے بیٹے تھے، بڑا تو ضرورت سے زیادہ چالاک ہوشیار تھا، اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑا، اور چھوٹے کی واپسی کا انتظار کرنا بہت مشکل تھا۔ اسی لیے اس گھر میں گھس کر ان سب کا اعتماد جیتنے کے لیے مجھے تمہارا سہارا لینا پڑا تھا۔ جانتی ہوں، مانتی ہوں، اس شطرنج کے کھیل میں آگے بڑھنے کے لیے تمہیں پیار کے طور پر استعمال کیا، مگر کب یہ ایش ڈار تمہیں اپنا دل دے بیٹھی مجھے خود بھی خبر نہیں ہوئی۔ میں صرف تمہاری ہوں ضامن، اور تم میرے۔ سچ کہا ہے کسی نے، غیروں سے نہیں اپنوں سے ڈرو۔ غیر تو کھلم کھلا دشمنی نبھاتے ہیں، مگر اپنے اپنا بن کر کب پیٹھ میں وار کریں، آپ کا اعتماد توڑ کر آپ کو منہ کے بل گرا دیں، کچھ خبر نہیں۔ وہ زہریلی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے بولی تھی۔ ضامن تم میرے ساتھ ایسا مت کرو، وہ التجائیہ انداز میں بولی۔ کسی کے اعتماد کو توڑ کر، اس کے سچے پیار کو پیروں تلے روند کر تمہیں وقتی تسکین ضرور مل جائے گی، مگر یہ بات یاد رکھنا، تا عمر روح کے سکون کو تڑپو گی تم۔ وہ تلخی سے گویا ہوا تھا۔ ضامن میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں، وہ سب میں نے اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، مگر اس سب میں تمہیں میں نے کبھی کوئی نقصان پہنچایا اور نہ پہنچا سکتی ہوں۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ بس وہیں رک جاؤ، ضامن نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں رکنے کا اشارہ دیا۔ مگر ضامن، تم جیسی منافق دھوکے باز لڑکی کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ اعتماد ایک شیشے کے مانند ہے، ایک بار ٹوٹ جائے تو کبھی جڑ نہیں سکتا۔ کبھی کسی شیشے کو گر کر بکھری کرچیاں جوڑتے دیکھا ہے؟ بتاؤ۔ ایش اس کی بات پر لاجواب رہ گئی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو سخت تنا ہوا تھا، اس کے جبڑے کی ہڈیاں واضح دکھائی دے رہی تھیں۔ بھروسہ توڑنے والے کی میری نظر میں یہی سزا ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے سلے میں خاموشی دے دی جائے۔ اور تم کیا سمجھتی ہو میری فیملی کے دشمن کو میں اپنی زندگی میں جگہ دوں گا؟ ایک دھوکے باز لڑکی کو اپنی عزیز فیملی پر ترجیح دوں، ایسا کبھی سوچنا بھی مت۔ آئی بات سمجھ میں؟ سڑو اکیلی، وہ اسے تنفر زدہ نظروں سے دیکھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ ایش شکست خوردہ ہو کر تہی دامہ وہیں چیئر پر ڈھہ گئی تھی۔ وہ یاد کرتے ہوئے رونے لگی۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ مما، اس کی پیاری سی آواز ایش کے کانوں میں سنائی دی تو اس نے آنکھیں کھول کر ماضی کی یادوں سے پیچھا چھڑوایا۔ ادھر آؤ مومن، یہ دیکھو تمہارے لیے نوڈلز بنوائے ہیں۔ ماما، مجھے نوڈلز نہیں چاہیے، میں نے نگٹس کھانے ہیں، وہ منہ پھلا کر بولا تھا۔ وہ راکنگ چیئر پر بیٹھا اس دن کے بارے میں سوچ رہا تھا جب سر وہ میڈم جی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں ہیں، ملازمہ نے ضامن کو فون پر بتایا تھا۔
وہ کبھی بھی اس فون کال پر نہ جاتا، مگر یہی سوچ کر اس نے جانے کا فیصلہ کیا کہ وہ اکیلی ہوگی، کیونکہ اس کے والد کا 2 ماہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ وہ ایک پل میں فیصلہ لیتے ہوئے تیز تیز قدم چلتا ہسپتال کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ میں ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایمرجنسی وارڈ میں حادثات کے بنا مختلف زندگیاں تڑپ رہی تھیں۔ ضامن پچھلے 1 گھنٹے سے ہسپتال کے کوریڈور میں چکر کاٹ رہا تھا۔ ایکسکیوز می سسٹر، پیشنٹ کی طبیعت بگڑ رہی ہے، آپ جلد از جلد بلڈ ارینج کریں، مزید تاخیر ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ کیا بچہ؟ اس نے حیرت اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں اپنی پیشانی رگڑی۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد بولا، سسٹر پلیز آپ انہیں بلڈ لگائیں، میں سارے ڈیوز ادا کر دوں گا۔ جی ٹھیک ہے، سسٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ آئی ایم سو سوری سر، مگر او نیگیٹو گروپ بہت کم میسر ہوتا ہے، ہمارے ہاسپٹل میں بھی اویلیبل نہیں، اسی لیے آپ کو خود ارینج کرنا ہوگا۔ جلد پلیز سسٹر، نرم لہجے میں کہتی ہوئی چلی گئی تو ضامن نے بلڈ کا ارینج کیا۔ کچھ گھنٹوں بعد جب ڈاکٹر باہر آئیں تو انہوں نے بتایا اسے بیٹا ہوا ہے۔ پیشنٹ کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے، مگر ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں، آپ کو ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہوگا، سسٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ وہ وقت غروب آفتاب کا تھا۔ سورج ہر دن کی طرح اس وقت بھی ہر صبح پھیلی سنہری کرنوں کو اپنے پروں میں سمیٹے منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ ڈوبتے ہوئے سورج کا یہ منظر جہاں ایک دلکش حسین نظارہ رکھتا ہے، وہیں اندھیروں میں گم ہوتا، روشنیاں بکھیرتا سورج یہ سبق بھی دیتا ہے کہ چاہے وہ دن بھر کتنے ہی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا ہر شے کو سفیدی دینے پر مغرور ہو، آخرکار اس کے سحر کا اختتام ضرور ہوگا۔ وہ اسپتال کے باہر کھلے میدان میں سنگی بینچ پر بیٹھا، دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر لگائے، بازو پیچھے کی جانب موڑ کر ایک ہاتھ کی مٹھی پر تھوڑی ٹکائے، آسمان پر موجود سورج کی آنکھوں میں اپنی سرخ انگارہ بنی آنکھیں گاڑے کچھ دیر قبل رونما ہونے والے واقعے کو سوچ رہا تھا۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد اسے اپنا تن من تپتی ہوئی بھٹی میں جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے اندر نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی، ایسی آگ جس میں وہ عیش ڈار کے وجود کو جلا کر بھسم کر دینا چاہتا تھا، مگر اب وہ اس کے بچے کی ماں بن چکی تھی۔ دل تھوڑا نرمی برتنے کا خواہاں ہوا، مگر اس کا دھوکہ ذہن میں آتے ہی اسے پھر سے اپنا تن من جھلستا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے ہاسپٹل کا بل ادا کیا، پھر نرسری میں موجود اپنے نومولود بچے کو اٹھا کر پیار کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ عیش کے گھر سے اس کی ملازمہ کو اس کے پاس ہاسپٹل چھوڑ کر وہ وہاں سے چلا گیا، مگر عیش سے ایک بار بھی نہیں ملا تھا۔ انہوں نے حویلی میں قدم رکھا تو سب لوگ ویکینڈ ہونے کے باعث گھر میں موجود تھے۔ انہیں اچانک سامنے دیکھ کر پہلے تو سب حیرت زدہ رہ گئے، پھر خوشی کی لہر پورے گھر میں دوڑ گئی۔ اتنے سالوں بعد انہیں سامنے دیکھ کر گھر میں ہلچل مچ گئی۔ سب ایک دوسرے سے خوش دلی سے ملے۔ زناش اور زیگن کی آنکھیں نم تھیں۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر وہ آج بھی اپنے پورے جاہ و جلال سے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ پورے خاندان میں اس کے جیسا کوئی نہ تھا۔ زناش نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی نظر اتار ڈالی۔ کیسے ہو بیسٹ بڈی؟ ضامن نے آگے بڑھ کر شیر زمان کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ پرفیکٹ، تم سناؤ فیملی کدھر ہے؟ شیر زمان نے نظریں گھما کر دیکھا، جب کسی کو نہ پایا تو سوال پوچھا۔ وہ اپنے دوسرے گھر ہے، شام تک آ جائے گی، زیگن نے اسے جواب دیا۔ ضامن نے حیران کن نظروں سے زیگن کو دیکھا، جنہوں نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر زیان شیر زمان کے گلے لگا تو ہلکے پھلکے انداز میں رسمی سلام دعا ہوئی تھی۔ زریار، بریرا اور زیان ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ زریار کی گود میں آیت تھی، جبکہ بریرا کی گود میں زیان کا بیٹا ایان تھا۔ شہریار ہاؤس میں ہیر کی واپسی کی خبر ملی تو وہ سب بھی مل کر حویلی پہنچ گئے۔ اب حویلی میں چاروں طرف خوشیوں بھرا ماحول تھا۔ بڑوں کی آپس میں الگ محفل جمی ہوئی تھی۔ ینگ پارٹی سب اپنے اپنے قصے ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، جبکہ بچوں نے سارا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ کوئی آپس میں کھیل رہا تھا تو کوئی ایک دوسرے کو مار رہا تھا۔ یہ بات کہنا ٹھیک ہوگا کہ آج حویلی چڑیا گھر کا منظر پیش کر رہی تھی۔
یہ ایک بیسمنٹ کا منظر تھا جہاں ہر سو رنگ برنگی روشنیاں جل رہی تھیں۔ تیز بہنگم آواز میں میوزک چل رہا تھا۔ اد برہنہ لباس میں موجود حسینائیں اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہی تھیں۔ ایک طرف بڑی سی بار تھی جہاں بیش بہا شراب کی بوتلیں وافر مقدار میں موجود تھیں۔ بار کے نزدیک میز اور چند کرسیاں اس کے ارد گرد رکھی ہوئی تھیں۔ کرسیوں پر دو دراز قد آدمی بیٹھے تاش کھیلنے کا کام انجام دے رہے تھے۔ سگریٹ کا دھواں وہاں کے ماحول کو بدبودار بنائے ہوئے تھا۔ بیسمنٹ کے عین وسط میں وہ دیو ہیکل وجود جو سیاہ فوم کی طرح دکھائی دیتا، سیاہ لباس میں موجود، گلے میں سونے کی چین ڈالے، منہ میں سگار دبائے، دھوئیں کے گول گول مرغولے ہوا میں چھوڑ رہا تھا، جس کی کلائی پر اسکارپین کنگ کا نشان تھا۔ وہی نشان اس کے ہر آدمی کی کلائی پر بھی موجود ہوتا۔ دفعتاً دروازے کے انٹرنس سے کوئی اندر آیا۔ باس، وہ آ گیا جس کا ہمیں انتظار تھا، اور خاص کر مجھے۔ میرے ساتھ اس نے جو کیا تھا، اب وقت آ گیا ہے اس سے اپنا بدلہ چکانے کا۔ عمر آفندی اپنی ایک بند آنکھ پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ جہاں ابھی بھی کالی پٹی بندھی ہوئی تھی وہ ایک آنکھ سے نابینا ہو چکا تھا۔ اس سے بدلہ لینے کا وقت آن پہنچا ہے۔ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ باس، یہی ہے وہ مخبر جو ہماری خبریں پولیس کو دیتا تھا۔ اسکارپین کنگ کے ایک خاص آدمی نے اس لڑکے کو کنگ کے پاؤں میں پھینکتے ہوئے کہا۔ بند کرو یہ سب! اسکارپین کنگ کے سرسراتی ہوئی آواز گونجی۔ ماحول میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ میوزک بھی بند ہو گیا اور لوگوں کی چلتی ہوئی سانسیں بھی ساکت رہ گئیں۔ وہ لڑکا بھی بے دم ہو کر فرش پر گرا پڑا تھا۔ وہاں موجود سب کی نظریں اس لڑکے کے وجود پر ٹکی ہوئی تھیں۔ نہ جانے کنگ اسے کیا سزا دینے والا تھا۔ کنگ نے اس لڑکے کو خون آشام نگاہوں سے گھورا تھا۔ کنگ نے اس لڑکے کے سینے پر زوردار لات ماری۔ وہ تڑپ کر رہ گیا تھا۔ کنگ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے مکروہ قہقہہ لگا کر ہنس دیا، جبکہ وہ لڑکا درد کی شدت سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے درد سے کراہ رہا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے خباثت سے مسکرا دیے۔ عمر افندی، جو اسکارپین کنگ کا خاص آدمی تھا، گھسیٹ کر میز کے پاس رکھی ایک کرسی اٹھا لایا اور کنگ کے سامنے رکھے بیٹھ گیا۔ اس نے ہمارا بہت سا مال پکڑوایا تھا، ہمارے بہت سے لوگوں کی جان لی۔ کنگ پوری شان سے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھے صوفے پر براجمان تھا۔ کنگ کی ڈکشنری میں دھوکہ دینے والوں کا انجام بہت برا ہے، اس کی گھمبیر آواز گونجی۔ وہ تن نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے چنگاڑا اور اس لڑکے کے سر کے بال مٹھیوں میں جگڑتے جھٹکے سے چھوڑ کر بولا۔ اسکارپین کنگ کے ہاتھ میں موجود گن دیکھ کر اس لڑکے کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی ہو گئیں۔ مجھے معاف کر دیں، وہ کانپتے لہجے میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا۔ وہ کنگ کے ڈر سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اسکارپین کنگ کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا۔ وہ گردن پیچھے کو گرائے مکروہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا، جبکہ اس لڑکے کا چہرہ لٹھے کے مانند سفید ہو رہا تھا، لیکن مقابل کے پتھر دل پہ اس کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ اس کی بے بسی سے لطف اٹھا رہا تھا۔ تبھی وہاں ٹھا کی آواز گونجی اور اس لڑکے کی نم آنکھیں ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئیں۔ جاؤ، اس کی کمزوری کو اٹھا لاؤ، گھٹنوں کے بل گڑگڑاتا ہوا آئے گا، اس نے باروب آواز میں حکم جاری کیا تھا۔ ڈنر کے وقت سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے سوائے زیگن کے۔ زوناش نے سب سے زیگن کے بارے میں پوچھا، مگر سب کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ وہ سب کندھے اچکا کر رہ گئے تھے۔ جنت، منت اور عائشہ تینوں مل کر ڈائننگ پر کھانے کے لوازمات چن رہی تھیں۔ تبھی دروازے کے انٹرنس سے پہلے زیگن داخل ہوا، اس کے پیچھے عیش اور مومن بھی۔ ضامن اسے دیکھ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر سرد تاثرات تھے۔ عیش کو وہاں آتے دیکھ کر ضامن، عیش کو میں یہاں لایا ہوں اور میں تم سے امید رکھتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کے خاطر اسے معاف کر دو، جبکہ میں اسے معاف کر چکا ہوں۔ عیش نے دوسرے ہی دن کاغذات مجھے واپس لوٹا دیے تھے تو بات ہی ختم ہو گئی تھی۔ تم بھی اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ گڑے مردے اکھاڑنے کا کیا فائدہ ہے، کیا مطلب ہے؟ آج گھر میں سب موجود تھے سوائے عیش اور مومن کے۔ ان کے آنے سے ہمارا گھر مکمل ہو گیا ہے۔ میری بات کا
مان رکھو گے نا؟ انہوں نے ضامن کی طرف دیکھ کر مان بھرے انداز میں پوچھا۔ ضامن نے جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے تھے، دماغ کی رگیں تنی ہوئی تھیں، جو زیگن کی بات سن کے پرسکون انداز میں بدل گئیں۔ ٹھیک ہے بڑے پاپا، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، اس نے مؤدب انداز میں کہا۔ تو عیش سب سے پہلے زرشال اور زمارے کے پاس گئی اور ان سے معافی مانگتے ہوئے ان کے گلے لگی۔ سب عیش سے پرانی باتوں کو بھلائے خوش دلی سے ملنے لگے۔ عیش نے ایک نظر ضامن پر ڈالی، مگر ضامن نے رخ پھیر لیا اور مومن کو اپنی گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگا تھا۔ سب سے مل کر ایک پرتکلف ڈنر کیا، یوں ایک خوشگوار اور یادگار شام سب نے ساتھ گزاری تھی۔ دوپہر کو آفس سے لنچ ٹائم پر ابتسام گھر آیا اور آ کر وہ منت کو پک کرتے ہوئے بچوں کو لیے شاپنگ پر لے گیا۔ موسم بدل رہا تھا، اسی حساب سے ان دونوں نے اپنے بیٹے احتشام اور وانیہ کے لیے شاپنگ کی۔ ابتسام نے منت کو بھی ڈھیروں ڈھیر شاپنگ کروائی تھی۔ وہ دونوں شاپنگ مال سے باہر نکل رہے تھے کہ ایک تیز رفتار بائیک نے منت کو کچل کر گزرنا چاہا، مگر منت کی قسمت اچھی تھی کہ ابتسام نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے اسے فوراً اپنی طرف کھینچ لیا اور وہ کسی خطرناک حادثے کا شکار ہونے سے بچ گئی تھی۔ ابتسام کی سانس میں سانس آئی۔ دونوں شام کو لدے پھندے گھر لوٹے۔ احتشام اور وانیہ دونوں عائشہ کے پاس تھے۔ راستے میں ڈرائیو کرتے ہوئے ابتسام کو مسلسل کسی سوچ میں گم دیکھ منت نے اس سے تھوڑی بہت بات کی، پر آگے سے اس نے مختصر جواب دیا تو وہ خود بھی خاموش ہو گئی تھی۔ ڈنر کے بعد دونوں بچوں کو سلایا تو منت تھکن کی وجہ سے چینج کر کے خود بھی سونے چلی گئی، جبکہ ابتسام ایک نرم نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے ملحقہ ٹیرس میں چلا گیا تھا۔ آدھی رات کو پیاس سے منت کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ کر پانی پینے کے بعد ابھی لیٹنے ہی لگی تھی کہ اسے ابتسام کمرے میں اپنی جگہ پر نظر نہیں آیا۔ تو منت حیران ہوتی ہوئی اپنی مندی مندی آنکھیں مسلتے ہوئے وہ بیڈ سے دوبارہ اٹھی تھی۔ وہ روم سے نکلنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اسے بالکنی سے سگریٹ کی اسمیل آئی۔ اپنے قدم اسی طرف موڑ لیے۔ وہاں جا کر منت نے دیکھا ابتسام وہاں خاموشی سے کھڑا اسموکنگ کر رہا تھا، کسی گہری سوچ میں غرق، مسلسل اوپر نظر کیے کھلے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ ابتسام، اس کے برابر میں کھڑے ہوتے ہوئے منت نے اسے ہلکی آواز میں پکارا۔ اس کی پکار سے ابتسام نے گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ وہ نرم لہجے میں پوچھنے لگا، جس پر ابتسام نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بے ساختہ اس پر جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں کو چوم گیا۔ منت حیا سے سمٹی تھی اس کی عنایت پر۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے دھیمی آواز میں منت کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھا تو وہ ہلکے سے اثبات میں سر ہلانے لگی۔ اگر مجھے کچھ ہوا یا میں نہیں رہا تو؟ ابتسام کے الفاظ منہ میں رہ گئے جب منت نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھیں۔ ابتسام، ایسے کیوں بول رہے ہیں آپ؟ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ اس بے خبر لڑکی نے تو صرف خوشیاں ہی دیکھی تھی۔ اپنی زندگی میں پہلی بار کسی غم کا سوچ کر اس کا ڈرنا لازم تھا۔ مسز، میں تو بس یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے دیکھ ابتسام نے جلدی سے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، یوں بھی نہ پوچھیں، مجھے اچھا نہیں لگتا یہ سننا بھی۔ وہ روٹھتے ہوئے بولی، منت، تم سے دور ہونے کا خیال ہی سہانے روح ہے۔ تم سے دور ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم نہیں جانتی تم نے میرے دل پر اپنا تسلط جما لیا ہے۔ یہی سوچتا ہوں اگر میں نہ رہا تو تم کیا کرو گی؟ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ خفگی سے چہرہ پھیر گئی۔ اچھا سوری، نہیں بولوں گا آئندہ، وہ مسکراتے ہوئے بولا، جس پر منت نے ایک نظر اسے دیکھ کر ابتسام سے دور ہوتی ہوئی واپس روم میں جانے لگی، پر بالکنی کے دروازے پر پہنچ کر وہ رکی تھی۔ ابتسام یوں ہی گردن موڑے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ پلٹی، پھر چند قدم اٹھا کر واپس اس کے قریب آئی۔ کچھ لمحے اسے دیکھنے کے بعد منت نے ایک لمبی سانس لی اور خود سپردگی کے انداز میں اس کے گرد اپنی بازو باندھ لی۔ ابتسام اس کے انداز پر جی جان سے مسکرایا تھا، پھر اسے خود سے الگ کیے اس کے حسین چہرے کو دیکھا۔ تمام فاصلے سمیٹ کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ منت جو حیرت کی مورت بنی
اس کے اس انوکھے عمل کو دیکھ رہی تھی۔ اب آنکھیں بند کیے اس کے نرم لمس کو محسوس کرنے لگی۔ وہ کچھ دیر بعد دور ہوئی تھی۔ ابتسام نے اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازو حائل کیے اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر اندر لے گیا جہاں اس کے دونوں بچے محض استراحت تھے۔ وہ دونوں آج ایک دوسرے کی ہمراہی میں مطمئن اور خوش تھے۔ ان کی زندگی میں سکون اور ان کی زندگی مکمل تھی۔ چاند تارے بھی ان کی زندگی میں دائمی خوشیوں کے لیے دعاگو تھے۔ وہ واش روم سے نکلا تھا، اپنے گیلے ہیئر کٹ میں انگلیاں چلاتے ہوئے کبرڈ کا خفیہ دراز کھول جہاں اس نے USB سیو کی تھی۔ اسکارپین کنگ کے بارے میں کچھ ضروری معلومات موجود تھیں۔ اس میں غصے کے عالم میں وہ کبرڈ کا دروازہ بند کر گیا۔ زوردار اونچی آواز سے ایش ڈار کی آنکھ کھلی۔ وہ ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابی لے کر والیٹ جیب میں ڈالتے ہوئے باہر نکلنے لگا ہی تھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ ہٹو سامنے سے۔ اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، نہیں ہٹوں گی۔ اس نے ہٹ درمی دکھائی تھی۔ ہٹو، غصے سے کہتے ہوئے ضامن نے اسے دھکا دیتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ ایسے نہیں جانے دوں گی، ایش نے ضامن کی کلائی پکڑ کر اسے جانے سے روکتے ہوئے کہا تھا۔ ادھر کبرڈ میں میری ایک ضروری USB پڑی تھی، وہ ابھی وہاں نہیں؟ وہ سوالیہ انداز میں ابرو اچکا کر سپاٹ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیا پڑی ہے تمہاری چیزوں سے چھیڑ خانی کرنے کی؟ ایش سچ بتاؤ مجھے، ورنہ۔ وہ دھمکی آمیز انداز میں انگلی اٹھا کر بولا تھا۔ ایش نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑ لیے اور معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ مان جاؤ نا پلیز، ریکویسٹ یو۔ پھر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ امتحان لینا چاہتی ہو میرا؟ میرے اتنے قریب آ کر وہ اس کی اتنی قربت سے ہی موم پڑ گیا تھا۔ ایش نے اس کی پیشانی کے ساتھ پیشانی جوڑ کر ضامن کی سانسیں اپنے اندر اتاری تھیں، اور اب ضامن کی ہمت ختم ہوئی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے قریب کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ معافی، اس نے پلکیں جھکا کر کہا تھا۔ لمبی گھنی مڑی ہوئی پلکیں ہولے ہولے لرز رہی تھیں۔